اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ اسلامک ہسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ رجب کی آخری سوموار یعنی کہ 26 رجب کے دن کا آج کے دن کا ایک خاص امجد وظیفہ شیئر کروں گی۔ یہ وظیفہ، یہ عمل خاص طور پر قرآنی سورت پر منحصر ہے اور اس قرآنی سورت کی بہت زیادہ فضیلت اور برکات ہیں۔ اگر آپ کامل یقین کے ساتھ اس عمل کو، اس وظیفے کو کریں گے تو آپ کو بہت سے فائدے حاصل ہوں گے۔ بس آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ کامل یقین سے کرنا ہے، انشاءاللہ آپ دنیاوی اور آخرت کے فائدوں سے مستفید ہوں گے۔ تو میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، آج کی ویڈیو خاص طور پر فاقوں کو ختم کرنے کے لیے ہے، رزق کی تنگ دستیوں کو ختم کرنے کے لیے ہے، جائز مقاصد میں کامیابی کے لیے ہے، جائز حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے ہے۔ اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ سورت واقعہ کی فضیلت، برکات اور اس کا عمل اور وظیفہ شیئر کروں گی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی ہر رات میں سورت واقعہ پڑھے گا اسے کبھی بھی فاقہ نہ پہنچے گا۔ سورت واقعہ کے بارے میں حدیث میں مذکور ہے کہ جو شخص ہر رات سورت واقعہ کی تلاوت کرے اسے کبھی بھی فاقہ نہیں پہنچے گا۔ سورت واقعہ کی فضیلت، برکات آپ کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے میری تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل عائشہ اسلامک ہسٹری کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ تو اب میں آپ کے ساتھ مختصر سی شب معراج کی فضیلت، برکات شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ یہ وہ مبارک رات ہے جس رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمانوں کی سیر کی اور اپنے رب تعالیٰ سے ملاقات فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 27 رجب کی رات اپنے چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر بیداری پر اور خواب کے درمیانی حالت میں تھے کہ گھر کی چھت شق ہوئی اور حضرت جبریل علیہ السلام بعض دوسرے فرشتوں کے ہمراہ تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لے گئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام سب سے پہلے آپ کو چاہے زمزم کے پاس لے گئے، آپ کا سینہ مبارک کو چاک کیا اور اس میں قلب اطہر کو نکال کر اسے زمزم کے پانی سے دھویا، پھر آپ کے قلب کو ایمان اور حکمت سے بھر دیا اور دل دوبارہ اصل جگہ پر رکھ کر سینہ برابر کر دیا۔ سفر معراج کے مراحل اور مناظر طے پانا۔ آپ نے براق پر سوار ہو کر جبریل امین کے ساتھ 7 آسمانوں کی سیر کی اور اس سواری یعنی کہ براق پر آپ نے سفر کیا۔ براق کا لفظ برق سے ماخوذ ہے اور اس سواری کی رفتار بجلی کی مانند تیز ہے، اس لیے اسے براق کہا جاتا ہے۔ براق کی شرح رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے اور روایات میں کہا گیا کہ براق ایسی تیز رفتار سواری تھی کہ جہاں حد نظر ختم ہوتی تھی وہاں اس کا پہلا قدم پڑتا تھا۔ انبیاء اور ملائکہ کی امامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کروائی اور بیت المقدس کے مقام پر اترے جس کو آج کل باب محمد کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق سے اتر کر
مسجد اقصی میں تشریف لے گئے اور یہاں تمام انبیاء اور ملائکہ نے استقبال کیا۔ پھر افضل الانبیاء کی امامت میں تمام انبیاء اور ملائکہ نے 2 رکعت نماز نوافل ادا کیے۔ پھر آپ نے سفر معراج شروع کیا۔ اس کے بعد آپ کے سامنے دودھ شراب کے 2 پیالے رکھ دیے گئے اور آپ نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا۔ اس پر جبریل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے فطرت کو اختیار کیا۔ زمین سے آسمان تک کا سفر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کی معیت میں زمین سے آسمان تک براق پر سفر کیا، اور یہ احادیث صحیح مسلم میں مذکور ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، اسی موقع پر آپ کو حوض کوثر نصیب ہوئی۔ اسی موقع پر آپ کو 50 نمازیں آپ کی امت پر فرض کی گئی، لیکن تحقیق کرنے کے بعد 5 نمازیں مسلمانوں پر فرض کی گئی۔ اسی سفر میں آپ نے 7 آسمان کی سیر کی، انبیاء کرام سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ اسی سفر میں آپ کو سورۃ بقرہ کی آخری آیات آپ پر نازل کی گئی، آپ کو یہ تحفہ عطا کیا گیا۔ تو یہ مختصر سی واقعہ معراج کی فضیلت برکات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اب میں آپ کے ساتھ سورۃ واقعہ کا خاص عمل اور وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ یہ وظیفہ خاص طور پر تنگ دستیوں کو ختم کرنے کے لیے ہے، غربت کو ختم کرنے کے لیے ہے، جائز حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے ہے۔ تو آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ آج رجب کی آخری سوموار 26 رجب کے دن لازم کرنا ہے۔ انشاءاللہ ہر قسم کے فاقے تنگ دستیاں ختم ہوں گی۔ اسی طرح جو شخص ہر شب جمعہ سورۃ واقعہ کی تلاوت کرے گا تو اللہ کی ذات انسان کی ہر تنگ دستی کو ختم فرما دے گا، ہر قسم کے حادثات سے وہ محفوظ رہے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ عثمان ابن عفان عبداللہ ابن مسعود کی عیادت کے لیے گئے، اس بیماری میں کہ جس میں عبداللہ ابن مسعود کا انتقال ہوا۔ تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ تم کس بات پر پریشان ہو؟ انہوں نے کہا کہ اپنے گناہوں کی وجہ سے پریشان ہوں۔ انہوں نے کہا کہ تمہارا دل کیا چاہتا ہے؟ عبداللہ ابن مسعود نے جواب دیا کہ اللہ کی رحمت۔ عثمان نے کہا اگر تمہارا دل چاہے تو میں حکم دوں کہ تمہارا عطیہ بیت المال میں لے آئے۔ تو انہوں نے کہا اس کی جس وقت مجھے ضرورت تھی اس وقت تم نے وہ مجھے نہیں دیا، آج جب کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں تو تم مجھے دیتے ہو۔ تو حضرت عثمان کہنے لگے اگر وہ رقم تمہاری بیٹیوں کے کام آئے تو بھی کوئی حرج نہیں۔ انہوں نے کہا کہ میری لڑکیوں کو کبھی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ میں نے انہیں نصیحت کی ہے کہ وہ سورۃ واقعہ پڑھا کریں، اور میں نے نبی پاک سے سنا ہے کہ جو شخص رات کو سورۃ واقعہ پڑھے گا تو وہ کبھی بھی افلاس کا شکار نہ ہوگا۔ یہ سورت غنی کر دینے والی سورت ہے، اور اس سورت کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ سورت غنی کر دینے والی سورت ہے، اور جو کوئی اسے رات کو پڑھے گا وہ کبھی بھی تنگ دست نہ ہوگا۔ تو میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ نماز مغرب کے بعد لازم کر لینا ہے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کی تنگ دستیاں ختم ہوں گی، غربت سے آپ کو نجات ملے گی، افلاس سے آپ کو نجات ملے گی۔ تو اس کے لیے آپ نے اپنے پاس چاول یا پھر آٹا رکھ لینا ہے، اور اس پر آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ کرنا ہے، اور یہ عمل آپ نے نماز مغرب کے بعد کرنا ہے۔ نماز مغرب کے بعد پوری رات آپ کے پاس ہے، جب بھی آپ کو مناسب وقت ملے آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ ضرور کرنا ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے اپنے پاس آٹا یا چاول رکھ لینے ہیں۔ اگر چاول رکھیں گے تو آپ کسی پلیٹ میں رکھ لیں، اور اگر آپ آٹا رکھنا چاہتے ہیں تو آٹے کی آپ چھوٹی چھوٹی گولیاں بنا لیں اور اس پر آپ یہ عمل کریں۔ تو اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 41 مرتبہ آپ نے سورۃ واقعہ کو پڑھنا ہے۔ سورۃ واقعہ کو پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں بھی درود پاک پڑھنا ہے اور اول میں بھی، اور پھر آپ نے ان چاولوں پر اور اس آٹے پر یا پھر آٹے کی گولیوں پر آپ نے دم کر کے یہ چاول یا پھر آٹا اپنے چرند پرند کو صدقہ خیرات کر دینا ہے۔ اگر آپ آٹے پر عمل کر رہے ہیں، یہ صدقہ کرنے کے بعد آپ نے پانی میں رہنے والے جانداروں کو یہ آٹا کھلا دینا ہے، ان کے صدقہ کر دینا ہے۔ اور اگر آپ چاولوں پر عمل کر رہے ہیں تو آپ نے اپنے گھر کی چھت پر ڈال دینے ہیں،
تاکہ چرند پرند کھا سکیں اور آپ کے لیے دعائیں کر سکیں۔ بس آپ نے سورت واقعہ کا یہ عمل اور وظیفہ کرنا ہے، اس کی برکت سے آپ کو بہت سے فائدے حاصل ہوں گے۔ نہ صرف یہ فائدے دنیاوی ہوں گے بلکہ آخرت کے فائدے بھی ہوں گے۔ آپ بس کامل یقین کے ساتھ یہ عمل، یہ وظیفہ کر لیں، انشاءاللہ بہت سے فائدوں سے آپ مستفید ہوں گے۔ تو انشاءاللہ پھر کسی نے اچھی ویڈیو کے ساتھ یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔